السلام علیکم. کئی برس پہلے مولانا وحید الدین خان صاحب کی ملاقات ایک صاحب سے ہوئی. ان صاحب نے مولانا صاحب سے کہا کہ میں 10 سال سے ایک سوال کا جواب تلاش کر رہا ہوں اور کافی پریشان ہوں کیونکہ مجھے اس کا جواب حاصل نہیں ہو رہا ہے. تو مولانا صاحب نے ان سے پوچھا کہ وہ سوال کیا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسم اعظم کیا ہے. اور اس سلسلے میں نے کئی کتابیں پڑھی، کئی لوگوں سے، بزرگوں سے، علماء سے ملاقات کری، لیکن کسی نے مجھے سیٹسفیکٹری رسپانس نہیں دیا. اب میں آپ کے پاس آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری اس پریشانی کو دور کریں. تو مولانا صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کی یہ پریشانی خود ساختہ پریشانی ہے. آپ نے یہ فرض کر لیا ہے کہ اسم اعظم ایک جادو کا منتر ہے اور اس منتر کے الفاظ کو آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح لوگ اکثر دعا کو بھی رٹے ہوئے الفاظ کی طرح مانتے ہیں، جبکہ دعا ایک داخلی طوفان کا خارجی اظہار ہے. تو چلیے آج ہم اسی موضوع پر بات چیت کرتے ہیں، اسپرٹ آف دعا کیا ہے، ڈاکٹر ثانیہ حسنین خان صاحب کے ساتھ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ سب ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ از دیر اینی سیئنگ آف دا پروفٹ وچ ٹیلز اس اباؤٹ دی امپورٹینس آف دعا؟ اس کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں، کئی سینگز ہیں پروفٹ کی. جیسا پروفٹ نے کہا تھا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعا، کہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے زیادہ عظمت والی نہیں ہے. اور ایسی پروفٹ نے کہا تھا، الدعا هو العبادہ، یعنی دعا ہی ورشپ ہے. الدعا مخ العبادہ، دعا از دی ایسنس آف ورشپ. تو اس طریقے سے دعا کے بارے میں پروفٹ کی بہت سینگز ہیں. اور دعا دراصل خدا چونکہ خالق ہے اور وہی دینے والا ہے، تو ہر چیز کے لیے دعا کرنا اور خدا سے قریب ہونے کا بھی ذریعہ دعا ہے. اور جب انسان خدا سے قریب ہوتا ہے تبھی اس کا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اور یعنی معرفت رب کا بھی ذریعہ دعا ہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ اسپیسیفک سچویشن میں کی جائے، جیسے کبھی کوئی مصیبت آئے یا چیلنج کسی کے سامنے آ جائے یا پھر کوئی ضرورت ہو. لیکن مولانا وحید الدین خان صاحب always used to emphasize that we should do دعا for all our needs. تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں ہمیں. بالکل، دعا ہر موقع پہ کرنی چاہیے. اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت اچھی حدیث ہے جو بظاہر ایک چھوٹی سی اور سمپل حدیث ہے لیکن بہت ہی میننگ فل ہے. پروفٹ نے کہا کہ تم میں سے ہر کسی کو ہر ضرورت کی دعا خدا سے کرنی چاہیے، اور اگر تمہارے سینڈل کا اسٹریپ بھی ٹوٹ جائے تو اس کے لیے بھی تم خدا سے دعا کرو. ماشاء اللہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بات یا بڑی سے بڑی بات ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے. اور یہ ایک مزاج مومن کا اس میں جھلکتا ہے، چونکہ خدا قادر مطلق ہے، آل پاورفل ہے، اور انسان عاجز مطلق ہے، آل ہیلپ لیس ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں ہر موقع پہ، چاہے وہ چھوٹی دعا ہو یا بڑی دعا ہو، کیسی بھی دعا ہو، ہر موقع پہ اللہ کی طرف رخ کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا آپ نے بتایا. یہ ڈاکٹر صاحب، اسم اعظم کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اسم اعظم وہ ہے جو اعلیٰ کیفیت کے ساتھ زبان سے نکلے. اور مولانا صاحب نے کئی آرٹیکلز، کئی اپنے لیکچرز بھی اس سبجیکٹ پر لکھے ہیں، انہوں نے ٹاکس دیے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی آپ واضح کریں، اسم اعظم کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں. جی ہاں، جیسا آپ نے شروع میں کہا کہ اسم اعظم کوئی الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک کیفیت کا نام ہے.
تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اسم اعظم سے دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. جی تو مولانا کہتے تھے کہ اسم اعظم کا مطلب ہے کیفیت اعظم، یعنی اسپرٹ سے بھری ہوئی دعا. اور بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، قرآن میں بھی ملتی ہے. اب جیسے قرآن میں ایک بہت اچھی دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، جونا. وہ جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو انہوں نے وہاں دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تو پاک ہے اور میں ہی ظالم ہوں. یعنی اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو خدا کی عظمت کو بیان کیا اور اپنی غلطی کا اعتراف. تو یہ بہت اچھی اسم اعظم کی دعا ہے کہ اپنے کو، جس کو مولانا کہتے تھے بلیم دائی سیلف یا آئی ایم رانگ، آئی واز رانگ کا، جو مولانا نے اکثر کہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں. تو یہ بھی ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے اسم اعظم کا. یعنی خدا کی عظمت آپ کے اوپر طاری ہو، خدا کی جو بڑائی ہے وہ آپ بیان کریں اور اس کی پاکی بیان کریں، اس کو گلوریفائی کریں، تو آپ کے اندر ایک عظمت پیدا ہوگی خدا کی. پھر گہرے الفاظ نکلیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی بڑائی کی جائے، اس کی عظمت بیان کی جائے، جی بلکہ یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہے تاکہ ہم اس گہری کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو، اور اس گہری کیفیت کے ساتھ اگر ہم دعا کریں گے تب وہ دعا قبول ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب، دیر آر مینی حدیث where we find that prophet would first invoke the Almighty by praising him, by glorifying him. ایک ایگزامپل بھی حدیث سے میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک باری رسول اللہ نے ایک بدو کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے اپنے صحابی سے کہا کہ جب یہ دعا کر لے تو اس کو میرے پاس لے کے آنا. تو جب وہ بدو آیا تو پروفٹ نے ان کو سونا ہدیہ دیا اور ان سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں یہ سونا کیوں ہدیہ کیا؟ تو بدو نے کہا کہ آپ کی ہماری رشتہ داری ہے. تو پروفٹ نے کہا کہ رشتہ داری کے بھی حق ہوتے ہیں، پر میں نے تمہیں یہ سونا اس لیے ہدیہ کیا کیونکہ تم نے جس عمدہ طریقے سے اللہ کی ثنا یعنی پریز کو بیان کیا، اس وجہ سے میں نے تمہیں یہ سونا ہدیہ کیا. تو ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں بتائیے، سوال کے بارے میں، کہ ہی ووڈ آلویز انووک گاڈ آلمائٹی بائی پریزنگ ہیم، بائی گلوریفائنگ ہیم. کیا پرپز ہے اس کے پیچھے؟ بہت اچھا آپ نے یہ مثال بیان کی ہے. اور ایسے ہی حدیث میں آتا ہے کہ پروفٹ نے کسی آدمی کو سنا کہتے ہوئے کہ یا اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کیونکہ تو ساری حمد اور تعریف کے لائق ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے. تو اس طرح کے کچھ الفاظ اس آدمی نے بیان کیے. تو لوگوں کے اوپر احسان کرتا ہے، جی تو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. تو پروفٹ نے کہا صحابہ سے کہ اس نے اسم اعظم سے دعا کی اور اس کی دعا قبول ہوگی. تو وہی یعنی جب انسان خدا کو ڈسکور کرتا ہے اور گہری معرفت اس کے اندر جاگتی ہے، تب اس کے اندر اسپرٹ پیدا ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے جیسا آپ نے شروع میں کہا کہ کچھ نام ہیں کہ الرحمن الرحیم وغیرہ کر کے دعا کی جائے، بلکہ یعنی کوئی رٹے ہوئے الفاظ نہیں ہیں کہ آپ رٹ لیں کچھ نام. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے عام طور سے بولنے اور لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ دعا یاد کر لیجئے، یہ دعا اس وقت پڑھیے، اس وقت پڑھیے، صبح پڑھیے، شام کو پڑھیے، رات کو پڑھیے، اس دن سنڈے فرائیڈے. تو یہ یعنی کچھ رٹے ہوئے الفاظ ہیں جس کو آپ ایک خاص وقت پہ اتنی بار پڑھ لیں، اتنی بار پڑھ لیں. یہ بات نہیں ہے. دلی کیفیت کا اظہار ہے دعا. یعنی دل میں جو گہرے احساسات پیدا ہوتے ہیں وہ جب لفظوں میں ڈھلتے ہیں
تو وہی حقیقی دعا ہوتی ہے. جی تو رٹے ہوئے الفاظ نہیں بلکہ کریٹو، مولانا اس کو کہتے تھے کریٹو دعا ہونی چاہیے، آپ کی اپنی دعا ہونی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی کے کچھ الفاظ کو دہرائیں، آپ اپنی مدر ٹنگ میں دعا کریں. آپ اردو میں کریں، ہندی میں کریں، انگلش میں کریں، جو بھی آپ کی زبان ہے، تو لیکن وہ آپ کے اپنے الفاظ ہونے چاہیے، گہرائی، دل کی گہرائی سے نکلنے چاہیے. آپ کی اپنی مدر ٹنگ میں ہونی چاہیے، اور جیسا آپ نے کہا کہ کریٹو دعا ہونی چاہیے، یہ بہت اچھے سے اس کو واضح کرتا ہے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، دیر از آلسو اے حدیث دیٹ اللہ ڈسینڈز ڈاؤن ٹو دا لوئسٹ ہیون اینڈ سیز از دیر اینی ون ہو سپلیکیٹس ٹو می اینڈ آئی گیو ہم. یہ ایک بہت ہی پروفاؤنڈ حدیث ہے، اس کو اگر آپ واضح کریں ہم سب کے لیے. ہاں، یہ حدیث عام طور سے تہجد کے اس میں آتی ہے، چونکہ یہ اس میں آتا ہے کہ جو آخری 1/3 ہے نائٹ کا، مان لیجیے 4 بجے کے قریب، اس وقت خدا جو سب سے لوئسٹ ہیون ہے اس پر آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مانگنے والا جس کو میں دوں، کوئی دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا سنوں. تو دراصل یہ ایسے نہیں ہے فزیکل سینس میں خدا اتر کے آتا ہے کسی جگہ پر، بلکہ خدا متوجہ ہوتا ہے. چونکہ اس وقت جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، جیسے ہم نے پچھلی بار بھی ڈسکس کیا تھا اس پہ، جی، کہ جو تہجد کا وقت ہے وہ بڑا ہی قیمتی وقت ہے اس لحاظ سے کہ کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے، کوئی فون کال نہیں آ رہا ہے، نہ آپ کو جانا ہے کہیں، نہ کسی کو آنا ہے. تو بالکل خاموشی ہے، سولیٹیوڈ ہے، بالکل بہت اچھا یعنی وقت بھی ہے، چڑیاؤں کی آواز آ رہی ہیں، کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے. تو اس وقت آپ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں اور اس وقت گہری دعائیں نکلتی ہیں. تو اس وقت جو بھی دعا نکلے گی تو ظاہر ہے وہ بڑی قیمتی ہوگی. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی وقت ہے اس وقت آپ دعا کریں تو قبول ہو جائے گی، بلکہ اس وقت کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر گہری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کیفیت کی وجہ سے وہ دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ ایک سمبولک حدیث ہے. جی، اس کو مطلب اس انداز سے نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی اسپرٹ کو سمجھنا چاہیے. جی، بہت امپورٹنٹ بات بتائی ڈاکٹر صاحب آپ نے. ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ معافی پسند ہے جی، اور اللہ معاف کرنے والا ہے. دیر از آلسو اے حدیث which says that Allah extends his hands during the day and night and says that is there anyone who repents for his sins so that I pardon him. اس کے بارے میں بھی بتائیں ڈاکٹر صاحب ہم سب کو. ہاں، ایسی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ جن لوگوں نے دن کے وقت گناہ کیا ہے اس کو معاف کر دے، اور دن کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ جن لوگوں نے رات کے وقت گناہ کیا ہے اس کو معاف کر دے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکل آئے. مغرب کا مطلب ویسٹ سے نکلے. سورج ایسٹ سے نکلتا ہے لیکن مغرب سے جب نکلے گا تو وہ قیامت ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک یہ بات رہے گی کہ اللہ تعالیٰ تیار ہے ہر طرح کی معافی کے لیے. تو مطلب یہی ہے اس حدیث کا کہ خدا تیار ہے، ہر وقت آپ کے لیے اویلیبل ہے کہ آپ اس سے معافی مانگیں اور وہ آپ کی دعا قبول کرے. جی، بہت ہی ہوپ والی بات بتائی ڈاکٹر صاحب آپ نے. ڈاکٹر صاحب، کئی لوگ اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ دعا کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے، کوئی میتھڈ ہونا چاہیے. تو اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ کیا کوئی میتھڈ درکار ہے دعا کرنے کے لیے، یا کیسے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں؟ ویسے تو علماء آداب بتاتے ہیں کہ دعا کے یہ آداب ہیں، یہ طریقہ ہے، لیکن وہی صحیح طریقہ ہے جو پہلے ابھی جس میں بات ہوئی ہے کہ اس میں اعظم والی دعا، یعنی خدا کی جو گلوری ہے اس کو آپ اپنے ذہن نشین کریں، خدا کی بڑائی بیان کریں. خدا کریٹر ہے، خدا سسٹینر ہے، خدا گیور ہے، ہر چیز اس نے ہمیں دی ہے. تو یہ سب پہلے آپ اپنے ذہن میں لائیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے اچھے آپ کے دعائیہ الفاظ نکلیں. چونکہ جو
قرآن ہمیں ملا ہے، جو اسلام ہمیں ملا ہے، جو دین ملا ہے، وہ سب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. تو ان کے لیے بھی بڑے گہرے احساسات اور جذبات ہونے چاہیے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اس کو گلوریفائی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کی، پھر آپ نے اپنی دعا کی، تو بہت ہی افیکٹو دعا ہوگی. چونکہ آپ کے دل میں بڑی گہری کیفیت پیدا ہو چکی ہے. تو یہی ایک مطلب طریقہ ہے دعا کا. اور مولانا ایک کہا کرتے ہیں کہ ریفرنس پوائنٹ سے دعا کرنا، جی 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 وہ بھی بہت ہی اچھی چیز ہے. جیسے بہت پہلے مولانا نے ایک واقعہ بتایا تھا لکھنؤ میں، پرانی بات ہے، مغلوں کے زمانے میں ایک کوئی کسان تھا، جی تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے. اس نے کسی سے کہا بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کس سے لوں؟ تو اس نے کہا کہ اکبر بادشاہ کے پاس بہت پیسے ہیں، اس سے لو. تو اس نے کہا کہ اکبر بادشاہ کو کس نے دیا؟ تو اس نے کہا اللہ نے دیا. جی تو اس نے کہا پھر میں اللہ سے مانگوں گا. تو اس نے اپنے زبان میں کہا کہ اے اللہ، جیسے تو نے اکبر وا کو دیا ہے ہمایوں کو دے. تو یہ ایک ریفرنس والی دعا ہے جی کہ آپ خدا کو انووک کر سکتے ہیں ریفرنس کے تھرو. قرآن میں بھی ایسی کئی چیزیں آئی ہیں، اور مولانا نے اس کو کافی اس پہ کئی بار اس کا ذکر کیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ مقبول دعا کی نشانی یہ ہے کہ جب تم کسی کو غافل دیکھو تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اور ابو قلابہ سے بھی ایک روایت ہے کہ دو آدمی بازار میں ملے تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس وقت لوگ اللہ سے غافل ہیں تو آؤ اللہ سے استغفار کریں. پھر انہوں نے ایسا کیا. کچھ دن کے بعد ایک کا انتقال ہو گیا تو دوسرے نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس نے اس سے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ جب ہم بازار میں ملے تھے تو اس وقت اللہ نے ہماری مغفرت کر دی تھی. تو ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ آتا ہے کہ از دیر اے پلیس اور اے سچویشن ویئر دعا از ناٹ ریجیکٹیڈ؟ اس کے بارے میں بتائیں. حدیث میں آتا ہے کہ اذان کے بعد دعا اگر کریں تو دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے. جی اور ایسے ہی آتا ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو تو اس وقت دعا کریں تو ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے. اچھا جی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اذان کے وقت دعا کرے تو ریجیکٹ نہیں ہوگی، بلکہ اگر اس وقت آپ کے دل میں کیفیت پیدا ہو گئی، اگر آپ نے وہ دعا کی جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. تو یہ دعا کتنی گہری دعا ہے. پھر آپ نے اس کو سوچا اس کے بارے میں تو آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو گئی. اذان خود ایک بہت بڑی کال ہے، جس کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک چھوٹی سی دعوت کی کال ہے. تو وہ سب چیزیں جب آپ نے سوچیں تو ظاہر ہے آپ کے دل میں گہری کیفیت پیدا ہو گئی. تو اس وقت جب دعا کریں گے تو وہ قبول ہوگی. ایسے بارش ایک لفظ ہے، لیکن کوئی بھی جو نیچرل فنومینا ہے اس پہ انسان سوچے اگر، چونکہ نیچر انسان کو انسپائر کرتی ہے. اور بارش خود ایک بہت ہی بڑا ایک فنومینا ہے. کیسے سمندروں میں سے جب وہ سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ بھاپ بن کے اڑتا ہے، پھر وہ بادل کی شکل اختیار ہوتی ہے، پھر ہوائیں اس کو لے کے چلتی ہیں، پھر جہاں اللہ تعالیٰ کو بارش برسانی ہوتی ہے. تو یہ ایک اتنی بڑی سائیکل ہے. تو اس پہ اگر سوچے گا انسان تو ظاہر ہے خدا کی عظمت اس کے اوپر طاری ہوگی. تو سارے جو نیچر کے فنومینا ہیں اس پہ انسان اگر سوچے گا تو گہری کیفیت پیدا ہوگی اور پھر یقیناً دعا قبول ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا از لائک دا ٹپ آف دی آئس برگ، اور اصل جو دنیا ہے وہ تو موت کے بعد آنے والی دنیا ہے. تو لوگ اکثر اس چیز کو لے کے پوچھتے بھی ہیں سوال اور پریشان بھی رہتے ہیں کہ کیا ہمیں دعا میٹیریل چیزوں کے لیے کرنی چاہیے یا آخرت کو لے کے کرنی چاہیے یا دونوں کو لے کے کرنی چاہیے. تو اس کے بارے میں آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ نہیں، دعا تو جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ رسول اللہ نے کہا ہر چیز کے لیے دعا کرو. جی سینڈل ٹوٹ جائے تو بھی دعا کرو. تو ہر چیز کے لیے دعا کرنی ہے، لیکن ایک بیسک بات یہ جاننی چاہیے کہ آپ اگر مٹیریل چیزوں کی دعا کریں گے، کر سکتے ہیں،
ضرورت ہے انسان کو، یعنی نیڈ بیسڈ دعا کر سکتے ہیں میٹیریل چیزوں کی، لیکن آپ اگر بہت زیادہ دعا کریں گے اور نیڈ سے زیادہ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دے دے گا آپ کو، ظاہر ہے، لیکن آپ کا ٹیسٹ بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ اپنا ٹیسٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ میٹیریل چیزوں کی دعا زیادہ کریں، ورنہ دعا تو زیادہ آخرت کے لیے ہونی چاہیے، چونکہ وہ ایک ایٹرنل چیز ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور قرآن میں بھی آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو بھی لوگ تھوڑا صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے کہ اس میں یہ دعا ہو رہی ہے کہ اے اللہ تو دنیا کا بھی حسنہ دے دے اور آخرت کا بھی حسنہ دے دے اور عذاب سے بچا۔ تو اس کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا حسنہ کا مطلب ہے کہ جو ساری دنیا میں ویلتھ ہے اور جو پیسہ ہے اور جو چیزیں ہیں پراپرٹی اینڈ سو آن، وہ سب مانگ رہا ہے بندہ، اور آخرت کی بھی اچھی چیزیں مانگ رہا ہے۔ مولانا نے اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ یہ نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میرے لیے دنیا کی جو بہتری ہے تو وہ مجھے دے دے، اور آخرت میرے لیے جو بہتر ہے وہ دے دے۔ یعنی اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ جو بہتر ہے وہ مجھے دے دے دنیا کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بہت زیادہ دینا بہتر نہ ہو، تو یعنی یہ دعا لوگ سمجھتے ہیں کہ میٹیریل چیزوں کو بھی دعا ہے اور آخرت کی بھی دعا ہے، لیکن اللہ سے دعا کر رہا ہے بندہ کہ جو بہتر ہو میرے لیے وہ دے دے، حسنہ اس سینس میں ہے۔ تو یہ بھی خود ایک بہت ہی ریفرنس والی دعا ہے کہ دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو نے ہمیں اچھی زندگی دی ہے، تو کیا تو آخرت میں ہمیں اچھی زندگی نہیں دے گا؟ جی، تو یہ بھی ایک مولانا نے اس کا ہی ذکر کیا تھا کہ یہ بھی ایک ریفرنس پوائنٹ کی دعا ہے۔ آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے تو نے ہمیں دنیا میں ساری اچھائیاں دی، ایسے تو آخرت میں بھی ہمیں اچھائی دے۔ جی، اور ڈاکٹر صاحب ایک اس سے یہ بھی ٹیک اوے ملتا ہے کہ وین یو آسک فار گریٹر بلیسنگ، جیسے کہ آپ نے کہا اسپریچول ڈیولپمنٹ، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، تو آٹومیٹکلی اٹ ول آلسو انکمپاس دی اسمالر بلیسنگس، وہ اس میں آٹومیٹکلی شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے بہت اچھے سے واضح کیا، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ایک روایت کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو حضرت علی سے ہے کہ انہوں نے ایک باری بتایا کہ رسول اللہ نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں 5000 بکریاں دے دوں یا 5 ایسے کلمات سکھا دوں جس سے تمہارا دین اور دنیا دونوں ٹھیک ہو جائیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ 5000 بکریاں تو بہت زیادہ ہیں، آپ مجھے 5 کلمات سکھا دیں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ کہو کہ اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر، میرے اخلاق کو وسیع کر، میری روزی جو تو نے مجھے دی ہے اس پہ قناعت مجھے دے، اور میری کمائی کو پاک فرما، اور جو چیز تو نے مجھ سے ہٹا لی ہے اس کی طلب مجھ میں باقی نہ رکھ۔ تو ایسی کئی ڈاکٹر صاحب بہت بیوٹیفل دعائیں ہیں، لیکن تب بھی ذہن میں آتا ہے کہ کوئی ایسی دعا بھی ہے جو بیسٹ دعا ہے، تو اگر ہے تو اس کے بارے میں ہم سب کو بتائیے۔ ضرور، بہت اچھا آپ نے یہ جو دعائیں بتائیں، بڑی میننگ فل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بہترین دعا ہے وہ عرفات کی دعا ہے، یعنی حج میں جب سارے حاجی عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اس وقت چونکہ ایک کلائمیکس ہوتا ہے حج کا، اور بڑی گہری کیفیت ہوتی ہے، سارے حاجی رو رہے ہوتے ہیں، بڑی گہری دعائیں نکلتی ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ وہ سب سے اچھی دعا ہے، اور اسی کے لیے الحج و عرفہ بھی رسول اللہ نے کہا ہے کہ جو عرفات میں حاضری ہے حاجیوں کی وہی حج ہے۔ تو وہ اس کی وجہ سے چونکہ وہاں بہت ہی زیادہ گہری کیفیت ہوتی ہے، اور وہ ایسا مقام ہے، چونکہ اگر آپ تھوڑی بہت ہسٹری جانتے ہیں تو وہاں رسول اللہ نے خطبہ دیا تھا، سارے صحابہ جمع ہوئے تھے، تو وہ سب ہسٹوریکل وجوہات سے اور حج کا ایک کلائمیکس ہونے کی وجہ سے بہت ہی گہری دعائیں نکلتی ہیں، تو اس لیے وہ دعا رسول اللہ نے کہا تھا کہ بہت ہی اچھی دعا ہے۔ اور مولانا ایک دعا کیا کرتے تھے کہ وہ مولانا کو بہت پسند تھی، یا حی و یا قیوم
برحمتی کا استغیث، جی کہ اے زندہ خدا، اے تھامنے والے خدا، میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، میں تجھ سے مرسی چاہتا ہوں. او لیونگ گاڈ، او سسٹیننگ گاڈ، آئی سیک یور مرسی. تو یہ خود بہت اچھی دعا ہے، بہت چھوٹی ہے، یا حی و یا قیوم برحمتی کا استغیث. اور یہ بھی اسم اعظم کی دعا ہے. پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی، پھر اس سے طلب کیا خدا کی مرسی. جی. ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، تو ایک سوال اکثر یہ اٹھتا ہے اور لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے تو دین وائی ڈو وی نیڈ ٹو ڈو دعا. اور مولانا وحید الدین خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جب آپ دعا کریں تو پھر آپ ویٹ کریں، کیونکہ انٹائر کریشن پلان آف گاڈ ورکس فار مومن. تو اس بات کو بھی، اس سوال کو بھی آپ بتائیں، اس کا جواب دیں، اس کو واضح کریں. ویسے یہ بات صحیح لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ غیب کو بھی جانتا ہے، انسین ورلڈ کو بھی جانتا ہے، ہمارے دلوں کا حال بھی جانتا ہے، وہ ہماری کیا ضرورت ہے اس کو جانتا ہے، ہماری پریشانی کو جانتا ہے. پھر وہ خود ہی کیوں نہیں ہماری مدد کرتا، اور ہم کیوں مانگیں اس سے؟ یہ بڑا سوال لوگ کرتے ہیں، لیکن دراصل معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے. چونکہ جو دعا ہے وہ صرف مانگنے کے لیے نہیں ہوتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ جبریل سے کہتا ہے کہ اس بندے کی دعا قبول کرنے میں تم دیر کرو، چونکہ مجھے اس کا گڑ گڑانا پسند ہے. انی احب ان اسمع صوتہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا گڑ گڑانا پسند ہے، یعنی اس کو تکلیف میں دیکھ رہا ہے اللہ، لیکن وہ گڑ گڑا رہا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینجل سے کہ اس کو ابھی اور ایسے ہی گڑ گڑانے دو. چونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت وہ گڑ گڑا رہا ہے اور دعا کر رہا ہے، اس کا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے. جی. گہری اس کے اندر معرفت جاگ رہی ہے. جی. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ جو ایک اچھا موقع ہے یہ اور خدا سے قریب ہونے کا، خدا سے تعلق پیدا کرنے کا، اور اپنا اسپریچول ڈیولپمنٹ کرنے کا، تو یہ سلسلہ چلتا رہے. تو اس لیے خدا کبھی دعا کو فوراً قبول نہیں کرتا. تو اس میں اگر کوئی تاخیر ہو جائے، دیر ہو جائے، تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کی اس میں گہری مصلحت ہے. اور جیسا آپ نے ابھی کہا کہ ایک پورا کریشن پلان ہے، پوری دنیا میں کتنے بلین لوگ ہیں، 8 بلین لوگ، اللہ تعالیٰ سب کو مینیج کر رہا ہے. تو انہی یعنی اسباب علل کے پردے کے اندر اللہ کام کرتا ہے. ایسا نہیں کہ اچانک کوئی آسمان پہ چیز آ جاتی ہے، یعنی اس پردے کے تحت کام ہوتا ہے. تو کبھی کبھی اس میں دیر بھی ہو سکتی ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں پیغمبروں کی دعاؤں میں بھی بڑی دیر ہوئی ہے، تو کبھی جلدی بھی ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، جب وہ مدین پہنچے تو اسی وقت دعا قبول ہو گئی، ود ان منٹس. جی. ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی پیغمبر کے لیے، مکہ میں جب بسایا اسماعیل علیہ السلام کو، تو وہ دعا 2000 سال کے بعد قبول ہوئی. جی. تو اللہ کو پتہ ہے کیا رائٹ ٹائم ہے اس دعا کے قبول کرنے کا. اور تو اس کے مطلب آپ کو کبھی سیڈ نہیں ہونا چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. جی. بس دعا کرتے رہنا چاہیے، چونکہ دعا ہی عبادت ہے. تو ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ کبھی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اور کبھی دعا کو قبول ہونے میں 2000 سال لگ جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ آر دیر سرٹن کائنڈ آف پیپل ہوز دعا از نیور ریجیکٹڈ؟ اس کے بارے میں بھی بتائیں. ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے. کہیں 3 لوگوں کا ذکر ہے، کہیں 5 لوگوں کا ذکر ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے، جی. یعنی اوپریسڈ پرسن کی. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ظلم کے نام پہ ایجیٹیشن کر رہے ہیں اور طرح طرح کی نگیٹو باتیں پھیلا رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں.
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ظلم کیا گیا ہے آپ کے اوپر تو سب سے اچھی چیز ہے دعا کریں، چونکہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا قبول کرتا ہے، اور ظلم کی شکایت کے بجائے دعا، یہ مولانا بھی کہتے تھے۔ ایسے ہی دوسرا آتا ہے کہ مسافر کی دعا۔ تو اس زمانے میں جو سفر ہوتا تھا وہ تو بہت ہی مشکل ہوتا تھا، اونٹ پہ سفر کرتے تھے لوگ، اور طرح طرح کے مسائل پیش آتے تھے، تو اس وقت تو ظاہر ہے بہت گہری کیفیت رہتی ہوگی۔ تو یعنی جو دعا ہے وہ کیفیت سے اس کا تعلق ہے، جو آپ کے انر ایموشنز ہیں، جو آپ کے احساسات ہیں، کیفیات ہیں، اس سے دعا کا تعلق ہے، تو وہ سفر میں وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ آج کل وہ زیادہ نہیں ہوتی پیدا ہوتی ہے، چونکہ آج کل ہم بڑے رائل انداز سے سفر کرتے ہیں، لیکن اگر وہ پیدا ہو جائے، اب آپ اگر جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو بہت مشکل ہے کہ ایسی کوئی کیفیت پیدا ہو، لیکن جہاز میں بھی اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو وہاں بھی آپ سوچ سکتے ہیں، اگر آپ کا ذہن بیدار ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ ایک مشین کو، ایک جہاز کو کیسے یہ اڑ رہا ہے اور ہمیں بہت ہی کم وقت میں ہماری ڈیسٹینیشن پہ پہنچاتا ہے، تو آپ کے اندر خدا کی عظمت طاری ہوگی، تو وہی بات ہو جائے گی، دعا قبول ہو جائے گی۔ ایسے ہی حج اور عمرہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو بلایا تو یہ آ گئے، اسی لیے حاجیوں کو ضیوف الرحمن کہا جاتا ہے، یعنی گیسٹس آف گاڈ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ان کو بلایا، میرے بلانے سے یہ لوگ آ گئے، اب یہ لوگ دعا کریں گے تو میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ تو وہاں بھی حج میں جا کے کیفیت بدل جاتی ہے، چونکہ اتنی تاریخی چیزیں ہیں، وہاں کعبہ ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ ہے، اسماعیل علیہ السلام کی تاریخ ہے، حاجرہ کی تاریخ ہے، رسول اللہ کی تاریخ ہے، پورے صحابہ کی تاریخ ہے، تو وہاں جا کے ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ کیفیت سے بھری ہوئی جب دعا کرتا ہے حاجی یا جو عمرہ کرنے جاتا ہے تو یقیناً وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ایسے ہی حدیث میں آتا ہے کہ مریض کی دعا، پیشنٹ کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ صحت یاب نہ ہو جائے۔ تو ظاہر ہے جو پیشنٹ ہے وہ بہت ہی اس کے اندر ایسی کیفیت ہوگی کہ اس کا دل بہت ہی نرم ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف وہ خاص طور سے آج کل جو کرونا کے حالات ہوئے کہ لوگ بیمار ہوئے تو ایسا لگتا تھا کہ اب جان ہی نکل جائے گی، تو جب ایسی کیفیت ہوگی تو دعا تو ظاہر ہے بہت ہی گہری دعا ہوگی۔ ایسے ہی روزہ دار کے بارے میں آتا ہے کہ روزہ دار کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور دعا ہے کہ بھائی کی دعا بھائی کے لیے اس کے ایبسنس میں، جس کو غائبانہ دعا کہتے ہیں، جی، یعنی بھائی کے ایبسنس میں اگر آپ دعا کریں بھائی کی تو وہ قبول ہوتی ہے، اور رسول اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے یہ قبول ہوتی ہے۔ جی، اور اگر آپ اس کو تھوڑا اور سوچیں اس پہ، جو مولانا اکثر کہا کرتے تھے کہ سارے انسان ہمارے بھائی ہیں، اور رسول اللہ نے کہا تھا نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سارے ہی تیرے پیدا کردہ جو انسان ہیں سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ چونکہ ایک جو دائی ہوتا ہے وہ سب کو اسی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سارے انسانوں تک خدا کا پیغام پہنچائے۔ تو ظاہر ہے اس کے اندر یہی احساسات ہوتے ہیں کہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ کہیں بھی رہ رہے ہوں یا کسی مذہب سے ان کا تعلق ہے، وہ ان کے لیے دعائیں کرتا ہے اور ان کو اپنا بھائی سمجھتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بھائی کے لیے بھائی کی دعا بہت ہی اہم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص ایسے کرتا ہے بھائی کے لیے، اس کے ایبسنس میں اپنے بھائی کی دعا کرتا ہے، تو ایک فرشتہ آتا ہے جو آمین کہتا ہے، جی، کہ اللہ تیری دعا قبول کرے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ تجھے بھی ایسی چیز اللہ دے۔ تو بہت ہی اہم دعا ہے۔ ایسے ہی مجاہد کی دعا کے لیے بھی آتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد کا مطلب ہے لڑنا بھیڑنا، لیکن مولانا نے اس کو بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا آج کے کانٹیکسٹ میں کہ جہاد کا مطلب لڑنا نہیں ہے، پیسفل دعویٰ ایفرٹ جہاد ہے۔ اس زمانے میں
لڑائیاں ہوئیں پروفٹ کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، وہ ایک ایج فیکٹر تھا. یعنی اس زمانے میں لوگ لڑتے تھے، بہت ہی کلوز سوسائٹی تھی، انٹالرنس تھا، ریلیجس فریڈم نہیں تھا، ریلیجس پرسیکیوشن کا زمانہ تھا. تو ایک بیسک کوئی بات بھی کہتے تھے اگر تو لوگ لڑتے تھے. آج تو ظاہر ہے آپ کسی کو قرآن دیں یا کوئی اسلام کے بارے میں بات بتائیں تو لوگ بہت خوشی سے اس کو سنتے ہیں. تو وہ ایج فیکٹر تھا. اس وقت دعوت کے لیے لڑنا، لوگوں کو لڑنا پڑا ڈیفنس کے طور پر. وہ بھی بہت تھوڑی لڑائی ہوئی، چند دن، 2-3 دن لڑائی ہوئی، وہ بھی آدھے دن. تو اس کو گلوریفائی کر کے جہاد کو آج کل اپنے قومی مسئلے کے لیے وہ جہاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن جہاد ایک پیسفل دعویٰ ایفرٹ ہے. تو مجاہد یعنی جو آدمی دعوتی کام کرے، اس روح سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے جو دعوتی کام کرے اس کی بھی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھے سے بتایا کہ کن کن لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کی دعائیں اپنے پیرنٹس کے لیے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں کہ کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، ظاہر ہے بچوں کے دل سے دعا نکلتی ہے اپنے پیرنٹس کے لیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ڈے آف ججمنٹ میں اس کو بہت بڑا درجہ ملے گا، بہت بڑی جنت مل جائے گی اسے، ہائر لیول آف پیراڈائز. تو وہ حیران ہوگا کہ میں نے کوئی ایسا کام تو کیا نہیں کہ مجھے اتنی اعلیٰ جنت مل گئی. تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ اللہ میرا درجہ کیسے اتنا بلند ہو گیا؟ تو اللہ فرمائے گا باستغفار ولدی کا لک، کہ تمہارے بچوں کی دعا کی وجہ سے، جنہوں نے استغفار کی دعا کی. ماشاءاللہ. تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کریں جی. اور پیرنٹس کا خیال کریں. پیرنٹس کی جو ڈس اوبیڈینس ہے اس کو عربک میں کہتے ہیں حقوق الوالدین. حقوق نہیں، حقوق تو کہتے ہیں رائٹس آف پیرنٹس. عین سے ہے حقوق الوالدین، یعنی ڈس اوبیڈینس ٹو پیرنٹس. یہ بہت ہی بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے. قرآن میں آتا ہے کہ تم اف مت کہو پیرنٹس کے لیے. اف تو کوئی ورڈ بھی نہیں ہے، مطلب 1-2 لیٹر ہے. اف بھی نہیں کہہ سکتے آپ. جی. اب آج کل چونکہ جنریشن گیپ اتنا ہو گیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں کچھ پیرنٹس کو. جی. بلکہ وہ اکبر الہ آبادی کا شعر یاد آتا ہے کہ ہم یہ کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، جس کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. اچھا. تو یہ وہ دور آ گیا ہے. لیکن لوگوں کو، بچوں کو خاص طور سے بہت ہی محتاط ہونا چاہیے. اور رسول اللہ نے کہا تھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جی. تو یعنی آپ اپنے پیرنٹس، چاہے آپ کے پیرنٹس کسی دوسری بیک گراؤنڈ کے ہوں تو بھی وہ پیرنٹس ہیں. صحیح. ان کی آپ کو قدر کرنی ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے اور ان سے دعائیں لینی ہے. یہی سب سے آسان میرے خیال سے طریقہ ہے جنت حاصل کرنے کا. صحیح، بالکل. اور ڈاکٹر صاحب اسی طریقے سے اگر پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے دعا کریں تو اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ کیا وہ بھی دعا قبول ہوتی ہے؟ ہاں، یقیناً دعا قبول ہوگی، لیکن اس میں ایک پہلو ہے کہ بچوں کو بھی اس کا اہل ہونا چاہیے. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، وہ قبول نہیں ہوئی. جی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فادر کے لیے دعا کی تو قبول نہیں، حالانکہ وہ پیغمبر تھے. تو دعا کی قبولیت کا یہ ہے ضروری کہ جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ بھی اس کا اہل ہو. اور کافی دعائیں آتی ہیں قرآن میں اور حدیث میں پیرنٹس کی بچوں کے لیے. جیسے ایک دعا قرآن میں آتی ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. قرآن میں ذکر ہے ایک انسان کا جو 40 سال کا ہو گیا. 40 سال کا مطلب وہ میچور ہو گیا. تو اس نے کئی اچھی دعائیں کی. اس میں سے ایک یہ دعا ہے کہ میری جو ذریت ہے
میری جو اولاد ہے، میری جو نسل ہے، اس میں صالح لوگ پیدا کر. ایسے ہی حضرت زکریا نے دعا کی، حضرت زکریا نے اولاد کے لیے دعا کی. تو جو پیغمبر دعا کرتا ہے وہ بیٹے بیٹی کے لیے دعا نہیں کرتا، وہ چونکہ اس کا ایک مشن ہوتا ہے، ایک دعوتی مشن ہوتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ میں اب اولڈ ہو رہا ہوں اور یہ ایک مشن ہے، اس کو کون چلائے گا، تو اس کے دل سے دعا نکلتی ہے. تو حضرت زکریا نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ پیدا ہوئے. جی. تو اس طرح سے پیرنٹس کی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، اور پیرنٹس کی دعا تو ہر وقت بچوں کے لیے رہتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں بچوں کا بھی اہل ہونا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا ایسے بھی لوگ ہیں جن کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے؟ اس کے بارے میں بھی بتائیں. ہاں، ایسا بھی حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. جیسے رسول اللہ نے ایک انسان کا ذکر کیا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور سارا جو کپڑے تھے وہ بہت ہی اس پہ دھول مٹی تھی، یعنی وہ بڑے لمبے سفر سے آ رہا تھا، اور اس نے آ کے ہاتھ ایسے اٹھا کے یا رب یا رب دعا کرنی شروع کر دی. تو پروفٹ نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، چونکہ اس کے جو اس کی جس طریقے سے اس نے پیسہ کمایا ہے وہ جائز طریقے سے نہیں کمایا، وہ حرام طریقے سے کمایا ہے. تو اس کی اپ برنگنگ بھی اسی سے ہوئی ہے، اس نے کھانا پینا بھی اسی سے ہوا ہے، تو اس کی کمائی آنیسٹ طریقے سے نہیں ہوئی ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کوئی ڈس آنیسٹی نہ کرے، کسی طرح کی ڈس آنیسٹی، جھوٹ، کوئی بھی ٹیکسز میں چوری یا کوئی بھی کسی قسم کی چوری نہ کرے، چونکہ بہت بڑا سوال آخرت میں یہ بنے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ 4 باتیں ہوں گی آخرت میں کہ ایک بندے کے قدم ہلیں گے نہیں جب تک کہ وہ 4 باتوں کا جواب نہیں دے دے. 2 اس میں سے ہے کہ اس نے پیسہ کیسے کمایا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یعنی آنیسٹ طریقے سے کمایا یا ڈس آنیسٹی کے ساتھ کمایا، اور کیسے خرچ کیا، کہ ضرورت کے اوپر خرچ کیا یا وہ دکھاوا کلچر میں اس نے خرچ کیا اور لیوش چیزوں میں خرچ کیا. تو یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، کیسے پیسہ کمایا اور کیسے اس کو خرچ کیا. تو یہ ایک بات ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات آتی ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی جو قطع رحمی کی دعا کرے. قطع رحمی کا مطلب ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق اچھے نہ ہوں اس کی دعا کرے، یعنی رشتہ داروں سے اس کی تعلقات ٹھیک نہ رہیں، اس کی دعا اگر وہ کرتا ہے تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی. جی. یہ یہ بہت اہم بات ہے کہ تعلقات اچھے ہونا، خاص طور سے دعوت کے پہلو سے، کہ آپ رسول اللہ نے بار بار کہا ہے کہ اپنے نیبر سے بہت اچھے ریلیشن ہو تمہارے. اور مولانا کہتے تھے کہ اب تو سارے دنیا کے لوگ نیبر ہیں، ای نیبر کا لفظ استعمال کرتے تھے. یقیناً. تو اگر آپ کے نیبر سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے تو آپ دعوت کا کام کیسے کریں گے؟ آپ کے لیے ہر انسان کے لیے خیر خواہی، ہمدردی اور دعا کی باتیں ہونی چاہیے. ایسے ہی پروفٹ نے ایک بار صحابہ سے کہا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو جلدی کرتا ہے. تو صحابہ نے کہا کہ جلدی کا کیا مطلب ہے؟ تو پروفٹ نے ایکسپلین کیا کہ وہ دعا کرتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی اور پھر تھک کے وہ چھوڑ دیتا ہے دعا کرنا. تو اس طرح کی کچھ باتیں آتی ہیں جن لوگوں کی دعا قبول نہیں کی جاتی. ڈاکٹر صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی بار ہم دعا کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، تو لیکن تب بھی جو دعا ہم کرتے ہیں کیا اس کا کوئی ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص دعا کرے اور اس کی دعا میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو، یعنی کوئی ایسی بات کہے کہ جس میں گناہ ہو، یا قطع رحمی جو میں نے ابھی بتایا کہ رشتہ داروں سے تعلقات ٹھیک نہ رہیں، اس کی دعا ہو، تو یہ دونوں چیزوں کی دعا نہ ہو اگر،
تو اس کی دعا کی 3 باتیں ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا قبول ہو جائے جیسی وہ چاہتا ہے, ایز اٹ از دعا قبول ہو جائے. اور اگر دعا قبول نہیں ہو تو یہ ہوگا کہ جو اس کی دعا ہے اس کے بقدر آخرت میں اس کو ریوارڈ لکھ دیا جائے, یعنی وہ دعا آخرت کا ذخیرہ بن جائے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ دعا کے برابر کوئی مصیبت جو فیوچر میں آنے والی ہے, کوئی بیماری یا کوئی لاس یا کوئی ایکسیڈنٹ, کوئی بھی اس طرح کی چیز اگر ہونے والی ہے جو فیوچر میں لکھی ہوئی ہے, جو ڈیسٹنی کا حصہ ہے, اس کو اللہ تعالیٰ ٹال دے, ہٹا دے. تو جب صحابہ نے سنا پروفٹ کو یہ کہتے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ پھر تو ہم خوب دعا کریں گے. تو اس طریقے سے کبھی بھی سیڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دعا کر رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تب بھی اس کا ریوارڈ آپ کو مل رہا ہے. ماشاءاللہ, بہت ہی یعنی ہوپ فل چیز ہے. ڈاکٹر صاحب, there are many people who say that we do not do any dua. So what will be their case before Allah Ta'ala? حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دعا نہیں کرتا اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یعنی عجیب بات ہے, اگر آپ کسی انسان سے ایک بار کچھ کہیں, ایک بار مانگیں, 2 بار مانگیں, 3 بار مانگیں تو وہ ناراض ہونے لگے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نہیں مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ دعا کے ذریعے اس کا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. تو دعا صرف اپنی ضرورت کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی روحانی تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. چونکہ انسان دعا سے بہت قریب ہو جاتا ہے خدا سے, اور جب خدا سے قریب ہوتا ہے تو وہی وقت ہوتا ہے جب اس کا اسپریچول ڈیولپمنٹ اور روحانی ارتقاء ہو اس کا. ڈاکٹر صاحب, ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ وین وی پرے ٹو گاڈ شوڈ وی ڈو اٹ ود utmost conviction and be confident that our prayer will be accepted. So the question that comes in the mind is that what should be the feeling of a person when he does dua to God? حدیث میں آتا ہے, پروفٹ نے کہا کہ جو شخص دعا کرے وہ بہت ہی پختہ ارادے سے دعا کرے, یعنی ہاف ہارٹیڈ دعا نہیں کرے کہ ٹھیک ہے آپ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ تو دے دے یا نہ دے, ایسے نہیں, بلکہ بہت ہی زیادہ, چونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے کی کمی نہیں ہے, جو چاہے وہ دے سکتا ہے. تو بہت ہی کانفیڈنس اور بہت ہی پختہ ارادہ ہونا چاہیے. یعنی کوئی غافل شخص دعا کرے تو وہ قبول نہیں ہوگی, بہت ہی زیادہ اس کے اندر اسپرٹ ہونی چاہیے. یعنی وہی وہ فارم اور اسپرٹ والی بات جو مولانا کہتے تھے کہ آپ نے کچھ دعا رٹ لی ہے اور آپ اس کو بنا سمجھے اس کو بار بار پڑھ رہے ہیں, تو وہ تو غفلت کی دعا ہے. کچھ الفاظ نہیں ہے دعا تو دل کے احساس, جب دل کے احساسات, جو دل میں احساسات امڈیں, اگر وہی احساسات جب لفظوں میں ڈھل جاتے ہیں تو وہی دعا ہے. تو یہ جو کانسیپٹ آ گیا ہے کہ یہ پڑھ لیجئے دعا, وہ پڑھ لیجئے دعا 100 بار 200 بار, یہ بڑا کلر کانسیپٹ ہے. اس کی وجہ سے وہ دعا کے اندر کیفیت نہیں رہی, بس وہ دعا ایک ریچول بن گئی. تو اس میں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ ریچول نہیں بلکہ اسپرٹ ہونی چاہیے. میں چونکہ بچوں کی بکس لکھتا ہوں کچھ, جی تو کبھی بک فیئرس میں جانا ہوتا ہے تو وہاں پیرنٹس آتے ہیں, تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم بچوں کی برنگنگ کیسے کریں. تو میں ہمیشہ ان سے 2 باتیں کہتا ہوں. ایک تو آپ اپنے گھر میں جو آپ کا گھر کا ماحول ہے وہ دینی ہونا چاہیے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کی بڑی اچھی تربیت ہو اور گھر میں صرف مٹیریلسٹک باتیں ہوتی ہیں تو کیسے ہوگا. صحیح بات ہے. تو ایک تو بہت دینی ماحول ہو تو بچے دیکھ کے کرتے ہیں, دیکھ کے فالو کرتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کو فارم اور اسپرٹ کا فرق بتائیں. یعنی ہر بات میں اسپرٹ پیدا کریں, نہ کہ صرف فارم. ہوتا کیا ہے کہ بچوں کو دعائیں رٹوا دیتے ہیں کہ گھر سے جانے کی یہ دعا ہے, گھر میں آنے کی یہ دعا ہے, مسجد جانے کی یہ دعا ہے. وہ بچوں کو
رٹ لی انہوں نے، پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو بچوں کو یعنی گہری اسپرٹ پیدا کریں اور فارم والی باتیں زیادہ نہ سکھائیں. فارم کی بھی اہمیت ہے لیکن اصل تو اسپرٹ ہے. تو یہی چیز سب کے لیے ہے جو بچوں کے لیے ہے. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب، ہر چیز کی کوئی قیمت ہوتی ہے. جیسے ایک گھر کی قیمت ہے، ایک گاڑی کی قیمت ہے، اسی طرح دعا کی بھی یقیناً ایک قیمت ہے. لوگ اکثر دعا کو، اچھی دعا کو اچھے الفاظ کا نام سمجھتے ہیں، جبکہ اچھی دعا ایک اچھی نفسیات کا نام ہے. اور لوگ اکثر چاہتے ہیں کہ دعا کا نتیجہ جو ہے ان کو ملے، جبکہ انہوں نے دعا کی نہ قیمت ادا کی ہوتی ہے، نہ ہی حقیقی دعا کا تحفہ خدا کے سامنے پیش کیا ہوتا ہے. تو ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ واٹ از دا بیسٹ وے ٹو میک دعا، اس کے بارے میں بتائیں. حدیث میں آتا ہے کہ پروفٹ محمد نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر نماز کے بعد اس نے دعا شروع کر دی کہ اے اللہ مجھے معاف فرما، تم میرے اوپر رحم فرما. تو پروفٹ نے کہا کہ اے نمازی، تم نے دعا صحیح طریقے سے نہیں کی. تم جب نماز پڑھو اور دعا کے لیے بیٹھو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرو، اس کو گلوریفائی کرو، اس کو پریز کرو، اور پھر درود بھیجو، پھر تم دعا کرو. تو یہی طریقہ ہے. یعنی پہلے اپنے اندر کیفیت بیدار کرو، خدا کی عظمت تمہارے اوپر طاری ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرو، چونکہ سارا دین ہمیں ان سے ملا ہے. جب اس طرح سے وہ کوئی کرے گا تب وہ دعا کا یعنی صحیح طریقہ ہوگا. اور جیسے مولانا نے کہا کہ ریفرنس پوائنٹ سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. قرآن میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت زکریا جو مریم کے انکل تھے، گارجین تھے ٹیمپل میں، تو ایک بار گئے وہاں ملنے مریم سے ان کے کمرے میں. تو بڑی گہری باتیں کر رہی تھیں وہ. مولانا نے اس کو، عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پھل رکھے ہوئے تھے. تو مولانا کا کہنا ہے کہ پھل کا مطلب، رزق کا مطلب ہے اسپریچول فوڈ، نہ کہ وہ پھل جو ہم کھاتے ہیں. جی. تو جب انہوں نے زکریا علیہ السلام نے سنا کہ بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں، بڑا گہری باتیں کر رہی ہیں مریم، حالانکہ چھوٹی تھیں وہ، تو اسی وقت انہوں نے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ اسی وقت وہیں سے دعا کی، اے میرے رب مجھے بھی ایک صالح اولاد عطا فرما. تو یہ بھی ایک ریفرنس پوائنٹ کی دعا ہے کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی تو آپ نے اس کو دیکھ کے خدا سے دعا کی. تو ریفرنس پوائنٹ والی دعا اور خدا کی حمد اور اس کی ثنا، اس کی گلوری، اس کا پریز بیان کر کے جب دعا کرے گا تو وہی دعا بیسٹ دعا ہوگی. یعنی بیسٹ دعا کا مطلب ہے کہ بیسٹ کیفیت. جی. جب بیسٹ کیفیت آپ کے اندر طاری ہو جائے گی تو دعا کے کلمات ویسی نکلنے لگیں گے. ڈاکٹر صاحب، کیا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دعا از آلسو اے فیور گیون بائی گاڈ آل مائٹی، اینڈ وہی انسان جو ہے دعا کر سکتا ہے جس کو دعا کرنے کی توفیق دی گئی ہو. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس کو دعا کی توفیق دی گئی اس کے لیے بہت بڑا رحمت کا دروازہ کھولا گیا. تو یعنی دعا کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن یہ بات ایسے تو خدا کی طرف منسوب ہو رہی ہے، لیکن یہ انسان کی نسبت سے ہے کہ وہ انسان جو اس کا مستحق ہے اسی کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے. ایسے نہیں کہ کسی کو بھی دے دے گا. تو یعنی جو انسان اس کا مستحق ہے اور اللہ کی طرف اس کا ذہن ہے اور اس کا رخ ہے اور وہ ہر چیز کے لیے خدا کی طرف اپنا رخ کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو ایک توفیق دے گا. اور یقیناً یہ
خود دعا کی توفیق بہت ہی بڑی چیز ہے، اور ہر کسی کو توفیق نہیں ملتی، انہی لوگوں کو ملتی ہے جو خدا کی طرف ہر وقت اپنا رخ کرتے ہیں جب بھی ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. تو یعنی ڈیزرونگ پرسن کو توفیق ملتی ہے. ویسے یہ اس میں اللہ کے لیے منسوب کیا جا رہا ہے، لیکن ڈیزرونگ پرسن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک چیز میں نے بھی سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ feels bad when he refuses someone's prayer. Is that correct? If you can elaborate on this. ہاں، ایک حدیث آتی ہے، بڑی اچھی حدیث ہے وہ، کہ ان ربکم حی کریم، کہ تمہارا جو رب ہے وہ بڑا حیا والا ہے، بہت ہی شائی ہے، اس کو شرم آتی ہے، اور بہت جنرس ہے. اس کو شرم آتی ہے کہ کوئی شخص اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اس کو شرم آتی ہے کہ کوئی شخص اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اسے خالی ہاتھ واپس کر دے. تو یہ تو بہت ہی ہوپ فل دعا ہے، اور یہ بھی ایک ریفرنس والی دعا ہے کہ اللہ تو حی ہے اور قیوم ہے، تو ہمیں خالی ہاتھ واپس کر دے گا. تو یہ تو ایک بہت ہی ہوپ فل دعا ہے. ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی ڈیسٹنی بدلی نہیں جاتی، لیکن ایک حدیث ہے کہ دعا سے ڈیسٹنی بھی بدل جاتی ہے. اس حدیث کے بارے میں ہم سب کو بتائیے. حدیث میں آتا ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یرد القضاء الا الدعاء، کہ جو ڈیسٹنی ہے وہ صرف دعا سے بدلتی ہے. یہ بڑی زبردست حدیث ہے، یعنی اتنی دعا کے اندر طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہاتھ سے لکھی ہوئی ڈیسٹنی کو بدل دیتا ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ ہوپ فل چیز ہے کہ اگر ہماری ڈیسٹنی میں کوئی ایسی بات ہے جو آگے جا کے پرابلم دے ہمیں، اللہ تعالیٰ اس کو بدل دیتا ہے. تو دعا بہت ہی، یعنی اس کے اندر طاقت ہے، پاور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ڈیسٹنی کو بدل دیتا ہے. اور اسی حدیث کا جو اگلا حصہ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے کہ لا یزید فی العمر الا البر، کہ جو ایج ہے، ظاہر ایج بھی انسان کی جو ہے وہ ڈیسٹنی کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور وہ جو ٹائم، جو منٹ لکھ دیا ہے، جو دن لکھ دیا ہے، وہ بالکل اسی دن اسی وقت پہ فرشتے آئیں گے اور روح قبض کریں گے انسان کی، اور لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے. اس میں ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں ہو سکتی. لیکن جو لوگ بر کا کام کریں، یعنی نیکی کا کام کریں، ان کے لیے ان کی عمر بڑھا دی جاتی ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. ایسے بر للوالدین آتا ہے کہ والدین کی جو ہم خدمت کرتے ہیں وہ بھی بر ہے، اور جو نیبرز ہیں اور جو ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک، یہ بھی بر میں شامل ہوتا ہے. تو نیک کام کریں تو اس کے لیے بڑی اچھا، یعنی ہوپ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عمر میں بھی اضافہ کرے گا، اور ڈیسٹنیز میں جو ہماری کچھ ایسی باتیں ہیں جو آگے جا کے ہمیں پریشانی دے سکتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ بدل دے گا. تو بڑی ہوپ فل بات ہے یہ. جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ہر مومن کا فائنل ڈیسٹینیشن جنت ہے، پیراڈائز ہے. دیر از اے حدیث دیٹ ون ہو پریز ٹو اللہ فار پیراڈائز اٹ سیلف سپلیکیٹس آن ہز بہاف. تو میں چاہتا ہوں اب اس حدیث کو بھی واضح کریں ہم سب کے لیے. حدیث میں آتا ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 بار دعا کرتا ہے اللہ سے کہ مجھے جنت میں ڈال دے، تو جنت خود کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. 3 بار کا مطلب یہ نہیں کہ 3 بار وہ 1 2 3 بار ایسے کہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کی تڑپ ہے، اس لیے وہ بار بار کہہ رہا ہے. اور ایسے ہی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 3 بار یہ کہے کہ مجھے جہنم سے نجات دے دے،
تو جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے نجات دے دے. تو آخرت میں کچھ ایسے غیر معمولی چیزیں ہوں گی کہ جنت و جہنم میں بھی سے آواز آئے گی. قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم سے کہ حل امتلأت، کیا تم بھر گئی؟ تو جہنم کہے گی حل میں مزید، کیا ابھی اور بھی ہیں؟ یعنی جتنے چاہے بھیج دو، بھرنے والی نہیں ہے، ایکسپینڈ ہوتی چلی جائے گی. تو اسی طریقے سے قرآن میں اور آتا ہے کہ اسکن بول پڑے گی انسان کی. ڈے آف ججمنٹ میں جب لوگ پہنچیں گے تو جو کرمنل ہوگا اس کو بتایا جائے گا کہ تم نے یہ کرائم کیے. وہ کہے گا نہیں میں نے تو نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، جیسے یہاں بولتا ہے وہ. تو اس کی اسکن میں سے آواز آنے لگے گی کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے یہ کرائم کیا ہے. تو وہ حیران ہو جائے گا، وہ کہے گا اپنی اسکن سے کہ تم کیوں میرے اگینسٹ بول رہی ہو؟ وائی ڈو یو بیئر وٹنس اگینسٹ می لما شہدتم علینا، تم کیوں میرے خلاف گواہی دے رہی ہو؟ تو اسکن کہے گی کہ جس خدا نے سب کو بولنا سکھایا ہے اس نے مجھے آج بولنا سکھا دیا. تو بہت ہی غیر معمولی باتیں ہوں گی آخرت میں. تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. ڈاکٹر صاحب سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یو ریممبر می اینڈ آئی ول ریممبر یو. اینڈ پروفٹ نے بھی یہ کہا کہ a person who prays in difficult times should also pray in good times. بالکل. تو ایسا کیوں کہا، اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں. ہاں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص مشکل حالات میں خدا کو یاد کرے اس کو چاہیے کہ وہ اچھے حالات میں بھی خوب یاد کیا کرے. قرآن میں آتا ہے کہ جب کسی کو پریشانی ہوتی ہے تو وہ لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، لیکن جب اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں ہم تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہم سے دعا ہی نہیں کی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ہر حال میں دعا کریں. یعنی دعا ایک خدا سے تعلق کا ذریعہ ہے اور خدا سے قربت کا ذریعہ ہے. چاہے پریشانی ہو یا آسانی ہو، ہر حال میں دعا کریں. مشکل حالات میں بھی دعا کریں اور آسانی ہو تب بھی دعا کریں. اور یہی سنت کبیر داس نے بھی کہا تھا کہ دکھ میں سمرن سب کرے، سکھ میں کرے نہ کوئی، جو سکھ میں سمرن کرے دکھ کاہے کو ہوئے. جی جی ڈاکٹر صاحب، اسی کے ساتھ آخری سوال کی طرف رخ کرتے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم سب لوگ کووڈ-19 سے گزر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک ویو جو ہے وہ آتی جا رہی ہے. تو کیا کوئی ایسی دعا ہے جو ایسی کلیمٹی میں ہم سب کو کرنی چاہیے؟ اس کے بارے میں بتائیں. حدیث میں آتا ہے کہ دعا جو آفات یا کیلمٹیز ابھی زمین پہ ہیں اس میں بھی اس کا فائدہ ہے، اور جو فیوچر میں آنے والی ہیں کیلمٹیز یا بیماری ہے، جو بھی پینڈیمک، اس کے لیے بھی دعا فائدہ مند ہے. تو دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ پروفٹ محمد نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے دعا، وہ عافیت کی دعا ہے. عافیت یعنی سکھ، چین، پیس، اس کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. چونکہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، ساری میٹیریل کمفرٹس ہیں، اور سکھ نہیں ہے، پیس نہیں ہے، چین نہیں ہے، تو پھر کیا حاصل ہے. اور اسی لیے مولانا پیس کی بہت بات کیا کرتے تھے، اور پیس اور سیفٹی کے لیے دعا کرنا چاہیے. آپ یہ دعا کر سکتے ہیں اللہم حفظنا من کل بلاء الدنیا و عذاب الآخرہ،
کہ اللہ دنیا کی ساری مصیبتوں سے اور عذاب آخرت کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے. تو اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت میں رکھے اور یہ جو بیماری ہے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اسے ختم کر دے, جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت پریشانی ہے, اور اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں لے لے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. آج کا سیشن آپ نے بہت اچھے سے کیا اور ہمیں بتایا کہ دعا کی اسپرٹ کیا ہے, اور ہمیں پھر سے آج آپ نے ایک روحانی سفر میں ڈال دیا. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ. ایک روایت کا میں اور ذکر کرنا چاہوں گا آخر میں, اور یہ روایت حضرت معاذ سے ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نے ایک دفعہ فرمایا کہ رسول اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اے معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. تو حضرت معاذ نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. تو پھر رسول اللہ نے فرمایا اور کہا کہ اے معاذ میں ایک وصیت کرتا ہوں کہ تم نماز کے بعد اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا, ہمیشہ اس دعا کو مانگنا. اور انہوں نے پھر وہ دعا بتائی کہ اے اللہ تو مجھے اپنے ذکر کے اور اپنے شکر ادا کرنے میں اور اپنی اچھی طرح عبادت کرنے میں مدد فرما. تو یہ دعا ہم سب کو نماز کے بعد کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو اپنے ذکر میں, اپنے شکر ادا کرنے میں اور اپنی اچھی طرح عبادت کرنے میں ہماری مدد فرما. تو اسی کے ساتھ ہم آج کا سیشن ختم کرتے ہیں. We will be back next Sunday 10:30 a.m. Thank you.